کل ہم نے جو واقعہ سماعت کیا تھا، ہیرا کو اس کے چچا نے اور باپ نے زندہ دفن کر دیا۔ جس وقت وہ دفن کر کے واپس آئے تو باپ تو چارپائی پہ بیمار ہو گیا۔ باپ آخر باپ ہے، اس نے مذہب تبدیل کیا تھا، اس نے جو بھی کیا تھا، لیکن باپ نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جلا کے آ گئے، گڑھے میں پھینک کے آ گئے، زندہ دفن کر کے آ گئے، اب یہ صدمہ اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ لمبا ہی بیمار ہو گیا۔ اس کا بھائی اس مرنے والی بچی کا چچا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے نا جی، کل کی ہم بات سن رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی بھائی میرا بالکل ہی چارپائی پہ لیٹ گیا، مرض دن بہ دن بڑھتا گیا۔ 2 دن رہ گئے اس کی موت کو۔ 2 دن پہلے بڑا سخت بیمار تھا تو مجھے جا کے کہنے لگا کہ ہم نے جو بھی کیا ہے سو کیا ہے، لیکن جس وقت وہ اس گڑھے میں تھی ہم نے اس کو جلا دیا تھا، اور مرتے مرتے بھی وہ کہہ رہی تھی کہ چچا جان اور ابا جان مسلمان ہو جانا، اسی کے اندر ہر قسم کی بلائی ہے۔ وہ واضح میرے کان سے ختم نہیں ہو رہی، اور میں اسی فیصلے پہ پہنچا ہوں کہ جو بھی ہے مجھے اسی کے دھرم پہ مرنا ہے۔ کسی کو بلا لاؤ، اور میں اس بات کا ختمی فیصلہ کر لیا ہے۔ میری طبیعت بڑی خراب ہے، مجھے نہیں پتا کب میں اس دنیا سے چل بسوں۔ تو وہ جو میری بیٹی نے مرتے مرتے یہ کہا تھا، اس دنیا سے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جانا، تو میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بچی کے دھرم پر ہی مروں گا، اور اسی کے طریقے پہ مجھے دفن کیا جائے۔ کسی امام مسجد کو، کسی مولوی صاحب کو، مسلمان کو بلا لو۔ اب یہ چچا کہتا ہے کہ قریب ہی ہمارے مسجد تھی، وہاں کے امام صاحب کو بلایا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ لیا، 2 دن گزرے، طبیعت خراب ہو گئی، اور مجھے لگا کہ یہ آثار وہی ہیں، اب ان کا وقت پورا ہو گیا۔ اور دوسری طرف مجھے بات یہ کھائے جا رہی تھی کہ میں اگر اس کو دفن کروں تو برادری میں ہمارا نام کیا رہ جائے گا، ہمارا تو ناک کٹ جائے گا، اور میں تو پہلے ہی راضی نہیں تھا۔ گو اس واقعے کے بعد اسلام دشمنی میری کم ہو گئی، بچی کو جب جلا دیا تو یہ دشمنی کم ہو گئی، لیکن دل کے اندر ابھی بھی اسلام کی نفرت ہی تھی۔ تو میں سمجھا کہ کس طرح میں کروں گا۔ میں اسی بہانے دلی لے گیا ہسپتال میں، اور وہاں پہ بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور میں نے وہاں ایک ڈاکٹر سے بات کی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور پھر یہ کہ گاؤں کے اندر آ کے رسم کریں گے۔ اس سے جان چھڑواتے ہوئے میں نے اپنے بھائی کو وہیں دفن کر دیا، اور مسلمانوں کو میت دے دی۔ مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور اپنی جگہ پہ دفن کر دیا۔ اب میں جب دفن کر کے واپس آ گیا تو میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال، طرح طرح کے وسوسے آئے کہ اگر میرا بھائی مسلمان ہو گیا ہے تو یقیناً میری بھابھی بھی مسلمان ہی تھی۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ کل جس وقت اس کی ماں کو جلانے لگے تھے تو وہ ہیرا رو رو کے کہتی تھی کہ ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کو جلائیے گا نا، لیکن پھر بھی انہوں نے جلا دیا۔ اب یہ کہنے لگا کہ یہ ایک ایک کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، کسی نے جادو کر دیا، کسی مسلمان نے ہمارے گھر کے اوپر جادو کر دیا ہے کہ سارے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم اتنے پکے تھے اپنے دھرم کے کہ ہمیں کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا تھا، کوئی جادو ہو گیا۔ میں طرح طرح کے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا اس جادو کے توڑ کے لیے۔ میں ایک دن سفر کے لیے جا رہا تھا تو بس کے اندر ٹیپ لگی ہوئی تھی، اور ٹیپ میں مسلمانوں کے نبی کی زندگی کا، سیرت کا کوئی واقعہ سنایا جا رہا تھا۔ وہ واقعہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے جہاں پہ سفر روکنا تھا وہاں پہ نہ اترا، صرف اس ٹیپ کے لیے کہ یہ واقعہ پورا ہو جائے۔ میں کہیں اگلے سٹاپ پہ جا کے اترا تو مجھے تھوڑا سا اس نے متاثر کیا۔ میں جب واپس آیا تو اس میں ایک پاکستانی عالم دین جو تھے وہ تقریر کر رہے تھے، وہ کتاب میں نام بھی لکھا ہوا تھا تو اب مجھے یاد نہیں ہے کیا نام تھا، تو کسی عالم دین کا جو تھا وہ نام لکھا ہوا تھا کہ وہ تقریر کر رہے تھے، اور جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور موت کے بارے میں ان کا بیان تھا۔ تو میں نے وہ سارا بیان ان کا سنا، اور اس سے میں اور متاثر ہو گیا۔ اور پھر وہ کسی اور جگہ کا نام لے رہے تھے، وہاں میں جانا تھا، لیکن مظفر نگر تک میں چلا گیا صرف اس بیان کے لیے۔ ٹکٹ میری تھوڑی تھی، یعنی یہ کہہ لیں کہ اس بندے نے جڑا والا چتالی تک آنا تھا اور وہ آگے چلا گیا، لاہور والی سائڈ پہ چلا گیا۔ تو اب کہتا ہے میرے دل کے اندر نا اسلام، اس کا نور جاگنے لگا۔ تو میں پھر ایک سفر پہ گیا، تو اس سفر کے دوران بس میں میری سیٹ میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کرنا شروع کر دی، انہوں نے کچھ بتانا شروع کر دی۔ تو پھر مجھے کہا کہ آپ فلاں عالم دین سے ملیں، وہ زیادہ آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں گے۔ میں ان کے پاس گیا تو وہ مجھے نہ ملے، رات بھر میں نے ان کا انتظار کیا، اور میں ایک ماسٹر صاحب کے پاس رات رکا۔ انہوں نے کچھ اسلامی کتابیں دی،
اسلام کی صداقت میرے لیے بالکل عیاں ہو گئی۔ وہ مولانا صاحب جب آئے انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، اسلام کے بارے میں تعارف کروایا۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، میں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے سے پہلے پوچھا کہ بڑے بڑے جرم معاف ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اسلام قبول کرنے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو پیچھے کیا ہوتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا جی بڑے بڑے جرم جس کو کسی بندے کی رسائی تک کو سوچ تک بھی جرم تک نہ جاتی ہو وہ جرم بھی معاف ہو جائے گا؟ جی انہوں نے کہا جی وہ بھی معاف ہو جائے گا، جیسا بھی جرم وہ معاف ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے حضرت مجھے کلمہ تو پڑھا دیں لیکن ایک میرا جرم بڑا ہے، وہ مجھے سونے نہیں دیتا، چین نہیں آنے دیتا۔ اب اس نے وہ کل والا واقعہ سارا حضرت صاحب کو سنایا۔ حضرت صاحب بھی رونے لگے۔ حضرت صاحب نے کہا وہ بچی میری بہن کے گھر میں دلی میں رہی تھی، وہ جس بچی کی تم بات کرتے ہو جس نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ ہمارے ہاں ہی اصل بچی رہی تھی۔ تو اب حضرت نے کہا کہ اسلام کا فائدہ یہ ہے کہ اسلام ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن تو ایسے کر اب تو اسلام اور دین کے کام میں اپنی زندگی صرف کر دے۔ جن لوگوں نے محنتیں کرنی ہوتی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ وہ اپنے علاقے میں گیا، وہاں اس نے اپنی ساری زمین بیچی اور اس کی اپنی بیوی، 2 بچیاں اور ایک اس بھائی کی اور بیٹی تھی، ان سارے گھرانے کے افراد یہی تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان کر دیے اور پھر یہاں آ کے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اور حضرت صاحب نے کہا کہ اگر تجھے اب بھی اطمینان نہیں نہ ہوتا تو ایسے کر مسلمانوں کی زندگیاں بچانی شروع کر دے۔ تو وہ قریب دن تھے یہ تقسیم پاکستان کے، قریب دن تھے۔ اس نے کئی داستانیں لکھی کہ میں نے کتنے مسلمانوں کو سکھوں کے، ہندوؤں کے جرم سے بچایا۔ یہ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی کتنی زیادتی ہوتی رہیں۔ اس نے کہا بالخصوص ایک واقعہ میری جو ہے وہ تسلی کے لیے ہے کہ میں اپنے آپ کو ہندو اظہار کرتا تھا، ان کے میٹنگوں میں جاتا اور صبح انہوں نے جہاں پر وہ حملہ کرنا ہوتا، ریڈ کرنی ہوتی تو پھر میں مسلمانوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا۔ ایک مدرسہ گجرات میں تھا، اس کے بارے میں ان کے پلان تھا کہ 400 بچہ اس مدرسے کے اندر تھا، تو 400 بچے کو ہندوؤں نے جلا دینا تھا۔ تو مجھے یہ پتہ چل گیا، میں وہاں کی پولیس کو پہلے اطلاع کر دی سارے معاملات کر کے، تو اللہ کا فضل ہوا 10 منٹ پہلے وہ گینگ جب آنی تھی اس سے صرف 10 منٹ پہلے وہاں سے بچے سارے بازیاب کروا دیے گئے اور اس کے اوپر سارا کنٹرول کروا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے اطمینان ہونے لگا کہ وہ جو میں نے اپنی بھتیجی کو زندہ جلایا تھا اب کتنے مسلمانوں کو میں نے بچا لیا ہے، مجھے امید ہے کہ رب میری بخشش فرما دے گا۔ تو اب اس بندے کے مسلمان ہونے کا ذریعہ کیا بنا؟ ایک تو یہ دیکھیں کہ وہ بچی کی جو قربانی ہے وہ قربانی ضائع نہیں گئی، رائے گاہ نہیں گئی۔ وہ چیخو پکار بھی تو کر سکتی تھی، مدد بھی تو مانگ سکتی تھی، لیکن اس کے اوپر پٹرول ہے، 5 لیٹر پٹرول ہے، قبر کے گڑھے میں ہے، اور پھر بھی باوجود کہہ رہی ہے اے چچا جان، اے ابا جان، مسلمان ہو جائیے گا۔ اب ان چیزوں کو ہمارا تو ذرا ہاتھ جل جائے اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا اس کو انعام ملا کہ یہ ساری چیزیں اس نے خواب کے اندر دیکھ لی تھیں، میرے ساتھ آج یہ ہونے والا، اور پھر اس کو تسلی بھی ملی۔ اور پھر اسی قربانی پر اللہ نے اس کے باپ کو اسلام دیا، اس کی ماں بھی مسلمان پہلے ہو گئی تھی جب وہ گھر آئی، اور پھر اس کا یہ چچا رہ گیا تھا، یہ بھی مسلمان ہو گیا اور چچا نے گھر کے سارے افراد کو مسلمان کروا دیا۔ پھر قربانیاں بڑی چیز ہیں، قربانیاں بڑی چیز ہے۔ تھوڑی سی چیز ظاہر ہے اس نے وہ دینی سرکار کی سیرت کا واقعہ سنا، یہاں سے وہ بدلا نا جی، پہلے تو وہ سخت لہجے میں تھا، تو دین کی باتیں سننا، دین کی طرف راغب ہونا، دینی مسائل سننا، علماء کی گفتگو سننا، اصل اسی سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی رہتی۔ ہر بیان میں آپ دیکھیں گے ہر روز میں یہی کہتا ہوں، اور ہر بیان کی حقیقت بھی یہی ہے، اگر آپ نے بھی غور کیا ہو اسی سے سب کچھ مل رہا۔ اگر ہمارے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ان لوگوں کے توفیل برکتیں عطا فرمائے، ہمارے بھی ایمان کو اللہ پاک مزید مضبوط فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔